بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آج آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو آگ میں گرنے سے بچائیں تو آپ فوراً دوڑ پڑیں گے، لیکن قرآن ہمیں ایک ایسی آگ سے بچانے کا حکم دیتا ہے جو دنیا کی ہر آگ سے زیادہ شدید ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہے۔ جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا واضح الفاظ میں حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نمبر 2، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر مسلمان مرد عورت کو آگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ امیر غریب، مرد عورت، عالم جاہل، عابد زاہد، ہر مسلمان کو ہر قیمت پر جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جہنم اور انبیاء کرام علیہم السلام و صالحین اعظام۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ جہنم کے اوپر سے گزرتے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رب سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے کی درخواست کریں گے۔ جہنم کی خوفناک آوازیں سن کر تمام مقرب فرشتے اور انبیاء کرام علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی درخواست کریں گے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ فرقان آیت 12 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب جہنم غصے سے جرجری لے گی تو تمام مقرب فرشتے اور ذی مرتبہ انبیاء علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور درخواست کریں گے، اے میرے اللہ، آج میں تم سے اپنی ذات کی سلامتی کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش، غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے گی، اور ان کو اپنے دامن میں لینے کے لیے غضب سے چلائے گی۔ جوش و غضب سے ایسے لگے گا کہ وہ پٹ پڑے گی۔ جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک حقیقت ہے، کیونکہ اللہ کے لیے اس کے اندر احساس و ادراک پیدا کر دینا مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قیام اللیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی ایک ہی آیت بار بار پڑھ کر ساری رات گزار دی۔ جہنم کی اسی آگ کو دیکھ کر قیامت کے روز تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس قدر خوف زدہ ہوں گے کہ رب سلم، رب سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی امان طلب کریں گے۔ جہنم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہی۔ 10 مبشرین بالجنہ میں سے ایک یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میں آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت عبادہ بن صامت جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہنم کی آگ کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ ہچکی بند جاتی۔ حضرت ربیع رحمہ اللہ ساری رات بستر پر
پہلو بدلتے رہتے بیٹی نے پوچھا، ابا جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ فرمانے لگے، بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ سچ فرمایا اللہ پاک نے سورۃ بنی اسرائیل آیات 57 میں، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے پناہ دے، آمین۔ جہنم کی آگ اور اس میں مختلف قسم کے عذابوں کا مطالعہ کرتے وقت آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے اختیار آدمی جہنم سے پناہ مانگنے لگتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہیں جہنم کی آگ یاد آئی تو رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی آگ یاد آنے پر روئی ہوں، کیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 جگہوں پر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1، میزان کے پاس، یہاں تک کہ پتہ چل جائے کہ کس کے اعمال کا وزن ہلکا رہا ہے اور کس کا بوجھل۔ نمبر 2، نامہ اعمال ملنے کے وقت جب پکارا جائے گا کہ آؤ اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھو، حتیٰ کہ پتہ چل جائے کہ کس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور کس کا بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے سے۔ نمبر 3، پولیس وراث سے گزرتے وقت جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے عرض کی، آپ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کا جہنم سے گزر نہ ہو، اور مجھے معلوم نہیں کہ جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پولیس راز سے گزرتے ہوئے ہم بچیں گے یا نہیں۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔